یہ بات آپ جانتے ہیں کہ چوتھے پارے کے شروع میں انفاق فی سبیل اللہ، خدا کے راہ میں دینے کے بارے میں بہت زیادہ کثرت سے کہا گیا ہے۔ کمال حق اور کمال ایمان، کمال نیکی کے اس درجے تک فائز نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم لوگ خدا کی راہ میں ایثار اور قربانی اور ہمدردی پیش نہ کریں۔ بزرگوں، ان آیات میں مسلمانوں کو متحد رہنے سے متعلق کہا گیا ہے، اور امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، اس پر بھی توجہ دی گئی ہے، ورنہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ اور منافقوں اور مشرکوں کو اپنے راز ظاہر نہ کرو، ان کے چہرے کچھ الگ ہوتے ہیں، دل میں نفاق کچھ اور ہوتا ہے۔ الہی آبرو رکھنا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ظاہر میں دوستانہ۔ بدر کی لڑائی کا تاج اور کامیابی مسلمانوں کے سر پر حاصل ہوئی ہے، یہ بڑا شرف ہے، اللہ کی غیبی مدد کا مظاہرہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے احد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے صحابہ تم یہیں پر کچھ صحابہ کھڑے رہو، اگر مسلمانوں کو لوچ بھی دیا جائے آپ اپنی جگہ سے نہ ہٹو، لیکن کچھ چوک اور غلطی ہو گئی جس کی بنا پر شکست ہوئی۔ پھر ابو سفیان مدینے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، 70 صحابہ کو ابھی دفن کر آئے، لیکن ان غم کی حالت میں بھی پھر وہ نکلے اور نکل کے پھر اپنی بات کو پیش کیے، اور یہاں تک کہ کامیابی حاصل ہوئی، اور احد کی لڑائی کے اندر جو شکست ہوئی تھی اس کے بعد ابو سفیان کو آگے بڑھنے نہ دیا گیا ہے۔ اور اسی لڑائی کے اندر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے۔ اور اسی طرح سے اس میں سورہ نساء میں خواتین کے حقوق بھی بتائے گئے ہیں، خواتین کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خواتین کو میراث میں شرکت کیا جائے اور ان کا حق ان کو دیا جائے، ان کا حصہ دیا جائے، یہ بھی سورہ نساء کے اندر بتلایا گیا۔ اور ایک مرد کو 4 نکاح تک کی گنجائش ہے، اور لیکن جبکہ انصاف ہی نہیں کر سکتا، ایک بیوی کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر سکتا، تو دوسری بیوی کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، ایک ہی پر اکتفا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا